سلامت رہو. تھوڑا سا ذرا قریب آ جاؤ. ذرا ہے تو مشکل بات لیکن مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہو. تھوڑا سا قریب آ جاؤ. عزت مولا علی پہ مل کے باجمات بواز بلند صلوات. دروس ہم نے پڑھا لیکن ذرا بلند آواز سے باجمات بواز بلند صلوات. ہے بات کو آگے بڑھایا جائے. کس علی بادشاہ کے فضائل پڑھنے کا میرے بھائیوں نے مجھے حکم دیا ہے. جس کی ذوالفقار کی رفتار، جس علی کی ذوالفقار کی رفتار اسرائیل کی بینائی کو متاثر کر دے اسے علی کہتے ہیں. شاباش شاباش تیری سے مولا کے فضائل میں ہاتھ اٹھا کے بولا کرو. جس علی کی ذوالفقار کی اون رسمی تلوار رفتار اسرائیل کی بینائی کو متاثر کر دے اسے علی کہتے ہیں. کون علی ابن ابی طالب جس کی ایک رات کی نیند کی قیمت کم از کم اللہ کی مرضی اور محمد کی زندگی ہو، قرآن میں اسے علی کہتے ہیں. جو ہے مومنین اکرام قرآن میں اسے علی کہ آپ کی اور میرے مولا علی سے میرے بھائی اہل سنت تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے. میں بڑے پیار و محبت سے بات کو قریب کر کے کہہ رہا ہوں. وسیم بھائی مولا علی سے کسی نے کہا یا علی آپ اتنے بڑے جنگجو ہیں لیکن یا علی آپ کا گھوڑا بڑا سست ہے، یا علی کو چست گھوڑا رکھیں. شاہ ممکنات ہاشم کی غیرت مطلب کے پوتے زہرا کے شوہر نے مسکرا کے کہا چست گھوڑا تو وہ رکھے جس نے میدان چھوڑ کے بھاگنا ہو. چست گھوڑا تو یا سامنے آگے بیٹھ چست گھوڑا تو وہ رکھے جس نے میدان چھوڑ کے بھاگنا ہو. علی ابن ابی طالب کو چست گھوڑے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ یہ دوسرے گھر کی روایت ہے. ہمارے گھر میں تو آل محمد کے گھوڑوں کے بھی شجرے ملتے ہیں. سلامت رہو بادشاہ رہو. کون علی ابن ابی طالب؟ کس علی کے چاہنے والے بیٹھے ہو، کس علی کے ماننے والے بیٹھے ہو، کس علی سے پیار کرنے والے بیٹھے ہو. مومنین اکرام وہ علی ابن ابی طالب جس کے فضائل پڑھتے ہوئے خبر نہ ہو علی ختم کہاں ہوا ہے اور اللہ شروع کہاں ہوا ہے. علی ختم کہاں ہوا ہے اور اللہ بولو شروع. وہ جو جوان کھڑے ہو شروع کہاں ہوا ہے؟ آصف رضا سرزمین سیالکوٹ پہ کروٹا سیدہ کی مرکزی اس اجتماع سے بڑے پیار و محبت سے یہ کہنے لگا ہے یاد رکھنا جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہے، جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. توجہ ہے، جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہے اور جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. کون علی ابن ابی طالب؟ چلو میں بڑے پیار و محبت سے اگر آپ اسی حیرانگی سے دیکھتے رہو گے تو میں اس حیرانگی کو نہیں دیکھوں گا، آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے وسیم بھائی بات کو اور قریب کرنے لگا ہو. آپ کے اور میرے مولا علی علیہ السلام یوں مسجد کی طرف جا رہے تھے. کچھ لوگوں نے ذہن میں یہ سوچا علی سے سوال ایسا پوچھیں گے، علی ہمیں جواب لکھوائیں گے، علی کی نماز کا جو اول وقت ہے وہ گزر جائے گا، اول وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، یعنی علی کی نماز قضا ہو جائے گی. جانتے ہی نہیں تھے نماز نمازی کی قضا ہوتی ہے، جو خود نماز ہو اس کی کیا قضا ہو. آپ بولے ہو مولا تجھے سلام. جو خود نماز ہو اس کی کیا قضا ہونی. وسیم بھائی انہوں نے ذہن میں کیا سوچا تھا؟ سوال اتنا علی سے بڑا پوچھنا ہے، علی ہمیں جواب لکھوائیں گے. لیکن جو کریم باپ حضرت ابو طالب کا کریم بیٹا حضرت علی سائل کو زیادہ دیر سوالی کے طور پہ کھڑا رکھنے کے عادی ہی نہیں تھے. علی ابن ابی طالب سے ذہن میں کیا تھا؟ سوال اتنا بڑا پوچھنا ہے، علی جواب لکھوائیں گے، علی کی نماز کا وقت گزر جائے گا. جیسے ہی یا علی
ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. مولا کہتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے. یہ ذرا یہ میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں, ذرا فضائل علی کی راہ کو ہموار کر رہا ہوں. علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہو اور بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. وسیم نقوی مالک بڑے پیارے محبت سے جملہ سننا, یا علی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. مولا کہتے پوچھو کیا پوچھنا ہے. یا علی آج ہمیں یہ بتائیں نیکی کون کون سی ہے اور گناہ کون کون سا ہے. نیکی کون کون سی ہے اور گناہ کون کون سا ہے. ذہن میں یہ تھا اتنی زیادہ نیکیاں ہیں, علی ایک فہرست لکھوائیں گے. اتنے زیادہ گناہ ہیں, علی دوسری فہرست لکھوائیں گے. اور علی کہیں گے لکھو نماز نیکی, حج نیکی, زکات نیکی, خمس نیکی, جہاد نیکی, حقوق اللہ نیکی. یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے. علی ایک اتنی بڑی فہرست لکھوائیں گے. لیکن علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے کہا کاغذ قلم نیچے رکھو اور یاد رکھنا نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے. ہاتھ نہیں اٹھیں گے, یہی جملہ دہراؤں گا. بات علی کی ہو تو علی کے لیے بولنا, بات میری ہو تو چپ کر کے بیٹھے رہنا. نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے. ہاتھ نہیں ابھی اٹھے, نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے. یعنی نیکی بھی ایک اور گناہ بھی ایک. علی کہتے یاد رکھنا جس کے دل میں ہم آل محمد کی ولایت ہوگی اس کا ہر عمل نیکی میں شمار ہوگا. جس کے دل میں ہم آل محمد کا بغض ہوگا کچھ بھی کرے گناہ ہی کر رہا. علی کی ولایت سب کے دل میں ہے, بولو نہ ہے نا. چلو اس ولایت کا اظہار کرتے ہوئے نیکیوں میں اضافے کے طور پہ سارے بولو حیدری, سارے بولو حیدری, مل کے بولو حیدری, جرت سے بولو حیدری, کبھی نعرہ حیدری. اور شادی بڑے سیانے نے پڑھا بھی میرے کو یہ نعرے بھی میرے کو ہی مر. لیکن چلو میں محبت سے پیار ہے میرا آپ سب سے. نیکی بھی ایک اور گناہ. بسم اللہ. دیکھو یارو کہ تسی مجمع میں بیٹھ کے نہیں نعرے مار دے, وہ چھت پہ کھلو کے لیے نعرہ لگا. سارے بولو حیدری, بولیو ماشاءاللہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس بادشاہ کو کہتے ہیں, کس شہنشاہ کو کہتے ہیں. مجھے اون رضوی نے بتایا کہ اہل محلہ میں اہل سنت بھائی بھی رہتے ہیں اور بڑے پیار و محبت کے ساتھ اپنے بات کو آگے بڑھانا ہے. میرے بھائی یہ بھی سامنے تشریف فرما ہے. شو جنگ احد تھی اور دو شیر لڑ رہے تھے. کون سا میدان؟ میدان احد. اور کون لڑ رہے تھے؟ دو شیر. میں دو شیروں کا تعارف کرواؤں گا, بے ساختہ آپ کے تائید میں ہاتھ اٹھ جائیں گے. دو شیر لڑ رہے تھے, ایک رسول اللہ کا شیر اور ایک اللہ کا شیر. اب بولے ہو انشاءاللہ آگے بولنا مالی بات آپ کو. ایک رسول اللہ کا شیر اور دوسرا اللہ کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بچوں. رسول اللہ کے شیر کا نام حضرت امیر حمزہ, اللہ کے شیر کا نام علی. شاباش, بہت شکریہ بہت شکریہ. رسول اللہ کے شیر کا نام حضرت امیر حمزہ, اللہ کے شیر کا نام شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیونکہ جنگ احد سے پہلے اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں. جنگ بدر میں اللہ نے آسمان سے مسلمانوں کی نصرت کے لیے, مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا, فرشتوں کو. اور میدان احد میں حضرت امیر حمزہ نے مولا علی سے کہا یا علی جب جنگ بدر میں ہم موجود تھے تو فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ بولنا مالی پھکا کو. جب جنگ بدر میں ہم موجود تھے تو فرشتوں کی چچا کیا ضرورت تھی؟ میدان احد دو شیر لڑ رہے ہیں, ایک رسول اللہ کا شیر, ایک اللہ کا شیر, ایک حضرت امیر حمزہ, ایک حضرت علی ابن ابی طالب. نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو جوان پیچھے کھڑے ہو اگر تیرا جی چاہے تو پیشہ آ کے بیٹھ جانا, ورنہ جہاں کھڑا ہے وہیں پہ کھڑے ہو کے اپنے بادشاہی کی عزت و عظمت کا جملہ سننا. دونوں شیر لڑ رہے تھے. رسول خدا نے اون رضوی اپنے 50
ساتھیوں سے کہا. کتنے ساتھیوں سے؟ 50 صحابیوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا اس پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاؤ، یہ جگہ نہ چھوڑنا. کس نے کہا؟ محمد مصطفیٰ نے. کس سے کہا؟ اپنے 50 ساتھیوں سے. کتنے ساتھی تھے؟ 50. یاد ہوگی بات؟ 50 ساتھی تھے اور رسول نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاؤ، یہ جگہ نہ چھوڑنا. رسول خدا نے کہا یہ ہمیں مار دے، یعنی کافر و مشرک ہمیں مار دے، جگہ نہ چھوڑنا. ہم انہیں مار دے، جگہ. اب بولے ساتھ بول دیا نا، بات آگے ہو جائے، آسان ہو جائے گی. یہ جگہ نہ چھوڑنا. اور رسول خدا مزاج کو بھی جانتے تھے. میں دیکھوں گا کھروٹا سیدہ بھی ہو اور اس جملے پہ وہ چھپ کر کے بیٹھا رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. رسول مزاج کو بھی جانتے تھے. رسول خدا نے کہا مال غنیمت کی فکر نہ کرنا. شاباش مولا تجھے سلامت رکھے. امام زمانت مال غنیمت کی فکر نہ کرنا. برابر حصہ ملے گا، برابر حصہ. بہت شکریہ. حصہ ملے گا. رسول خدا نے 50 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا دی. ادھر حضرت امیر حمزہ اور مولا علی علیہ السلام جنگ احد میں یوں تلوار چل رہی تھی. کافر و مشرکوں نے بھاگنا شروع کر دیا. کافر و مشرک جب میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، بھاگتے ہوئے کسی نے زیرہ پھینکی، کسی نے تیر کمان پھینکا، کسی نے نیزہ پھینکا، کسی نے راہوار کو چھوڑا، کسی نے گھوڑے کو چھوڑا، اور کوئی پیدل ہی بھاگ رہا ہے جان بچانے کی خاطر. حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ کی تلوار چل رہی تھی. سیالکوٹ والوں ہر کوئی بھاگ رہا تھا. جب بھاگتے ہوئے یہ جو چیزیں وہ پھینک کے جا رہے تھے، اس کو میدان جنگ میں کہتے ہیں مال غنیمت. کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. جو پیچھے بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. سارے بولو نا، کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. مال غنیمت جو پھینکے گے، اس کو جو اٹھاتا تھا نا وہ اسی کا حصہ ہو جاتا تھا. جیسے کٹی ہوئی پتنگ جب کٹ جائے، جس کے ہاتھ لگ جائے اسی کی ہوتی ہے. جس کے بہت شکریہ سلامت رہو، تو واہ واہ بولا لگتا پتنگ اڑاتا رہا ہے. جس کے ہاتھ لگ جائے اسی کی. مسکرا کے ولی کے فضائل میں مسکرانا بھی عبادت ہے. اسی کے ہاتھ لگ جاتی. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے میرے ہاتھ نہیں لگی تو دوسرے کے ہاتھ بھی، وہ کی پتنگ کو پھاڑ دیتے ہیں. ادھر چلتے ہی کے ماننے والے ہو، فرار کے ماننے والے نہیں ہو، وہ جو میرے بزرگ سامنے بیٹھے ہو. ادھر مال غنیمت میدان احد میں رسول کے ساتھی اٹھا رہے تھے. وہ جو 50 ساتھی اوپر بیٹھے تھے، ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا. انہوں نے کہا ساری چنگیاں چیزاں دے، وہی چوک کے لے کے جا رہے ہیں، ہمارے حصے میں تو کچھ نہیں آئے گا. دو وہی بیٹھے رہے، 48 نیچے آ گئے. دو وہی بیٹھے رہے، 48 رسول کے ساتھی نیچے آ کے مال غنیمت کو اٹھانا شروع کر دیا. اور اس میں جملہ کہوں گا وسیم شاہ جی، جملہ کہوں گا گزر جاؤں گا، اس کی وضاحت نہیں کروں گا. وہ جو میرے بزرگ سامنے آ کے بیٹھے ہو، جیسے ہی دو وہی بیٹھے رہے، 48 نیچے آ گئے. اب آصف رضا بڑے پیار و محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہے جو چند ٹوٹی ہوئی تلواروں کی خاطر رسول کے فرمان کو بھول سکتے ہیں، کیا وہ تخت خلافت کی خاطر غدیر کا اعلان نہیں بھول سکتے؟ بولو ہاتھ اٹھاؤ، تائید میں ہاتھ اٹھاؤ. علی کے